کی ولادت ہوئی دلی میں، اور آپ کی زندگی کا اکثر بیشتر جو وقت گزرا وہ دولت آباد شریف میں، ہمارے یہاں قریب۔ آپ کے والد بزرگوار کا مزار بھی یہی ہے دولت آباد شریف میں، ہم ان سے بہت قریب ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا سید محمد یوسف، اور ان کا لقب تھا راجو قتال یا راجہ قتال۔ ہمارے راجو قتال ہی کہتے ہیں ان کو، راجہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ قتال، قتل کرنے والا۔ ان کو قتال کیوں کہا جاتا ہے؟ بندہ نواز کے والد کو قتال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسے مجاہدہ اور جہاد کیا کہ گویا آپ اپنے نفس کو قتل کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا قتال۔ اور حضرت راجہ قتال سید محمد یوسف حسینی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب صرف 21 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور بندہ نواز گیسو دراز کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے، چونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، 22 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے، یعنی اتنا قریب ہے، بہت دور نہیں ہے، 22 واسطے، 22 واسطوں سے ملتا ہے۔ تو آپ کا بچپنا جو ہے وہ یہاں گزرا، لیکن چونکہ ایسا ہوا کہ محمد تغلق نے دلی سے جو راجدھانی تھی، پایہ تخت تھا، وہ منتقل کر کے دیوگیری، جس کا نام آج دولت آباد شریف ہے، اس کو بنا لیا۔ تو وہاں کے اہل دلی کو کہا کہ سب وہاں منتقل ہو جائیں، تو سب یہاں منتقل ہو گئے۔ گویا کہ اس شر میں خیر یہ ہوا، اس فتنے میں خیر یہ نکلا کہ اتنے سارے اولیاء ہمارے پڑوس میں ہیں۔ وہ جو فتنہ ہوا تھا نا دلی میں، اس وجہ سے تو وہ یہاں آ کر کے حضرت راجہ قتال شاہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آ کر کے وہیں پر آپ کا مکان جو تھا، آپ اپنے مکان ہی میں دفن ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا بچپنا تھا، آپ یہیں تھے، اور آپ کے سگے ماموں اس وقت تو دولت آباد کے صوبہ دار گورنر تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ کی امی، آپ کے والد کے وصال کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کر کے آپ پھر واپس دلی کی طرف چلی گئی۔ تو چونکہ حضرت راجو قتال شاہ حسینی یعنی بندہ نواز کے والد بزرگوار یہ مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، یہ خلیفہ حضرت محبوب الہی کے، اسی طرح سے آپ کے نانا یہ بھی مرید حضرت محبوب الہی کے۔ حضرت محبوب الہی نے بڑا کام کیا ہے، سلسلہ چشتیہ کے عظیم محسنوں میں سے ہے، سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے۔ سلسلہ چشتیہ دو بزرگوں کے ذریعے سے بہت پھیلا، ایک تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور دوسرے سیدی سرکار سید علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک کو چشتی نظامی کہا گیا اور ایک کو چشتی صابری کہا گیا۔ تو ان دونوں ہستیوں سے سلسلہ چشتیہ بہت پھیلا ہے، بہت عام ہوا، اور یہ دونوں حضرت سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید میں سے ہیں، مرید اور خاص مریدوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مرید اور خلیفہ تھے محبوب الہی کے، ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے نانا بھی، ان کے ماموں بھی مریدوں میں سے تھے حضرت محبوب الہی کے۔ بچپن سے محبوب الہی کا ذکر سنتے تھے، دل و دماغ میں بیٹھتا تھا۔ حضرت محبوب الہی کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ سیدی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، چراغ دلی تھے آپ، معمولی ہستی نہیں ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، چونکہ بڑی ہستی ہے جس کو چراغ دلی کہا جاتا ہو۔ اور وہ بھی کیسے چراغ دلی؟ حضرت محبوب الہی کے بہت خلفاء تھے، بہت خلفاء۔ حضرت بابا برہان الدین غریب یہ خاص خلفاء میں سے، جن کے نام پر شہر برہان پور بسا ہوا ہے، جن کو ہم مالیگاؤں والے 21 خواجہ کہتے ہیں، ہم لوگ ان کو 21۔ ہمارے ہاں بھی اولیاء اللہ کے نام بھی ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اس لیے پہچان بھی اپنی مرضی سے ہے۔ تو بابا برہان الدین غریب، اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن کو ہم 21 خواجہ کہتے ہیں، 21ویں خواجہ وہ ہے سرکار بابا برہان الدین، امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے، 22 خواجہ کے پیر و مرشد۔ تو بڑے خلفاء تھے، آپ کی کثرت سے خلفاء مریدین ہوئے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی۔ تو چونکہ چہیتے تھے بہت حضرت امیر خسرو، بہت چہیتے تھے، تو سب کو یہ گمان ہوتا تھا کہ محبوب الہی کا جانشین کون ہوگا؟ حضرت امیر خسرو۔ اتنی قربت، اتنی محبت، اتنا پیار کہ حضرت محبوب الہی فرماتے تھے کہ اگر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں وصیت کر جاتا
کہ مجھے اور خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو. یہ تھی، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا. اور خسرو بھی اتنا پیار کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیر و مرشد کے وصال کے بعد زیادہ دن تک نہیں رہے، چند مہینے رہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو صرف 40 دن کی قید لگائی. چند مہینے حیات رہے، وصال فرما گئے. مرشد کا غم برداشت نہ کر سکے، قدموں میں دفن ہوئے. اور بزرگوں نے فرمایا محبوب الہی کی بارگاہ میں اگر محبوب حاضری چاہتے ہو تو پہلے خسرو کے یہاں جاؤ، اور خسرو کے بعد پھر محبوب الہی کے یہاں جاؤ. توری صورت کے بلہاری نظام، بلکہ توری صورت کے بلہاری نظام. بڑے مرید، بڑے چہیتے مرید اور بڑے پکے مرید. اگر کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے تو وہ خسرو سے سیکھے. تو لوگوں کا خیال یہی تھا کہ کون خلیفہ اور کون جانشین ہوگا؟ حضرت امیر خسرو. لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا نظام چاہے خسرو. ہائے ہائے، یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مقام ہے. جب جانشینی کے اعلان کی بات ہوئی سارے اہل سلسلہ سمجھ رہے تھے کہ جس کی سفارش پر کہیں ایک کو خلافتیں ملی وہی جانشین بنیں گے امیر خسرو. توتی ہند ملک الشعراء، اتنے چہیتے اور لاڈلے ہیں. تو حضرت محبوب الہی نے لیکن ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، کہتے ہیں نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر. جسے اللہ چاہے اسے نصیر کہتے ہیں. نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو خدا نے چاہا اور پھر آپ حضرت محبوب الہی کے جانشین اور خلیفہ ہوئے. تو حضرت بندہ نواز گئے سدرات جب دلی پہنچے تو اس وقت محبوب الہی تو پردہ فرما چکے تھے. تو آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت ہوئے. آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. فرماتے ہیں ایک روز ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد